السلام علیکم۔ آج ہم جس واقعے کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے متعلق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند اور بطشہ بنت ہنا کے بطن سے تھے، وہ بطشہ کہ جو جناب اوریہ کی بیوی تھیں اور بعد ان کی شہادت کے حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں اپنے نکاح میں لیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو مشرق و مغرب اور سارے جہان کی سلطنت ملی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا الہی، مجھ کو آرزو ہے کہ ایک دن سارے عالم کی مخلوقات کی کہ جو تیری آفریدہ ہیں، خشکی و تری میں، انسانوں میں اور جنوں میں، آسمانوں میں اور زمین میں، یہاں تک کہ چونٹیاں اور مکھیاں، کیڑے مکوڑے، الغرض جتنے بھی حشرات الارض اور زیرو اس دنیا میں موجود ہیں، سب کو دعوت پر مدعو کروں۔ غیب سے ندا آئی، اے سلیمان، میں سب کو روزی پہنچاتا ہوں، میری موجودات مخلوقات بے انتہا ہیں، اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکو گے۔ یہ سن کر جناب سلیمان علیہ السلام بولے، خداوندہ، تو نے مجھ کو بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، تیری عنایات سے سب کچھ ہے، اگر تیرا حکم ہو تو میں سب کا طعام تیار کروں، سب کو اپنے پاس دعوت پر مدعو کروں۔ یہ کہنا تھا کہ بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے سلیمان، دریا کے کنارے ایک مکان نہایت عالیشان بناؤ اور اس کو بہت کشادہ رکھو تاکہ جس مخلوق کو دعوت دو وہ اس میں بآسانی سما سکے۔ اس مکان کی تیاری میں تقریباً 1 سال اور 8 ماہ خرچ ہوئے۔ مشرق و مغرب اور سارے جہان سے اس بڑے مکان کے میدان میں کھانے پینے کا سامان و اسباب مہیا کیا اور بہت کثیر تعداد میں بڑی، لمبی اور چوڑی دیگیں منگوائی گئیں۔ یہ دیگیں مثل تالاب کی تھیں جن کو جنوں نے تیار کیا۔ جامع التواریخ میں ہے کہ 2007 دیگیں پکوائی گئیں جو کہ بہت بڑی، لمبی اور چوڑی تھیں، اور ان دیگوں کو تیار کرنے کی ذمہ داری جنوں کی تھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بنایا تھا سلیمان کے واسطے جو کچھ وہ چاہتا تھا، قلعوں سے اور ان ہتھیاروں سے اور تصویروں اور لگن مانند تیلابوں کے۔ ایک حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت میں اس وقت 22,000 گائیں ذبح ہوئی تھیں اور باقی تمام اشیاء ضیافت اپنی جگہ تھیں۔ چنانچہ جب کھانا تیار ہوا تو جن و انس اور تمام مخلوقات کو اس بڑے مکان کے صحن میں بٹھایا گیا، اور پھر ہوا کو حکم ہوا کہ وہ بساط تخت جناب سلیمان علیہ السلام کا دریا کے اوپر ہوا پر معلق رکھے تاکہ اس کو ہر ذی روح اپنی نظر سے دیکھ سکے۔ ان تمام مخلوقات کے علاوہ اس وقت ایک مچھلی نے دریا سے باہر نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا، اے حضرت، خداوند قدوس نے مجھے آپ کی اس دعوت میں بھیجا ہے، اور ہم کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کے واسطے کھانا تیار کیا ہے۔ اے سلیمان، میں بہت بھوکی ہوں، لہٰذا آپ مجھ کو پہلے کھلا دیجئے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی سے کہا کہ تم ذرا صبر کرو اور سب کو جمع ہو جانے دو، ان کے ساتھ جتنا کھانا کھانا چاہو وہ کھا لینا، خوب آسودہ ہو کر کھانا، اچھی طرح کھانا۔ مچھلی یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی، حضرت، میں تو اتنی دیر تک ٹھہر نہ سکوں گی، مجھ سے سب کا انتظار نہ ہو پائے گا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم باقی جانوروں اور مخلوقات کا انتظار نہیں کر سکتی تو ٹھیک ہے، پھر تم جتنا کھانا کھانا چاہو کھا لو۔ یہ سنتے ہی مچھلی اس طرف بڑھی کہ جہاں کھانا موجود تھا۔ ایک مرتبہ جناب سلیمان علیہ السلام اور تمام مخلوقات نے دیکھا کہ مچھلی نے ایک مرتبہ ہی اپنا منہ کھولا اور جتنا کھانا موجود تھا وہ سارا کھانا اپنے منہ میں رکھا اور نگل گئی۔ یہ جتنا کھانا تیار کیا گیا تھا وہ سارا مچھلی کے لیے صرف اور صرف ایک لقمے کے برابر تھا۔ یہ سارا کھانا کھا کر وہ جناب سلیمان علیہ السلام سے مزید کھانے کا سوال کرنے لگی، اے سلیمان، مجھ کو تو مزید کھانا چاہیے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی متعجب ہوئے اور اس سے کہنے لگے، میں نے تو تمام مخلوقات کے واسطے یہ کھانا تیار کیا تھا اور تم سب کھا گئی،
اور تیرا اس سے پیٹ بھی نہ بھرا اور پھر تو مزید کھانے کی بھی طلبگار ہے۔ مچھلی نے کہا، اے حضرت، ہر روز مجھے 3 لقمے کھانا چاہیے ہوتا ہے، اور جو کھانا آپ نے تیار کیا تھا یہ میرا بس 1 ہی لقمہ تھا۔ اس کے علاوہ مجھے ابھی بھی اور 2 لقمے درکار ہیں، تب کہیں میرا پیٹ بھرے گا، اور میں تو آج آپ کی مہمانی میں بھوکی ہی رہی۔ اگر تم اس طرح اور لوگوں کو کھانا نہ کھلا سکو گے تو آپ نے ناحق لوگوں کو بلوایا اور لوگ آپ سے شاکی ہو کر جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مچھلی کی یہ باتیں سنی تو حیرت زدہ ہوئے اور ان پر بے ہوشی طاری ہوئی۔ کچھ عرصے بعد جب ان کو ہوش آیا تو اپنا سر سجدے میں رکھ کر بارگاہ خداوندی میں رونے لگے، گڑ گڑانے لگے اور کہنے لگے، یا الہی، میں نے بہت بڑا قصور کیا اور نادانی کی تیری درگاہ میں اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں کہ بس روزی دینے والا مجھ کو اور سارے جہان کو اور ساری مخلوقات کو صرف اور صرف تو ہی ہے، اور میں نادان و مسکین ہوں اور تو ہی دانا ہے اور تو توانا ہے۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن تمام خلائق، تمام مخلوقات جو اس روز دعوت پر مدعو تھی سب بھوکی ہی رہیں، اور جو مچھلی سارا کھانا کھا گئی وہ مچھلی 7 طبق تھی کہ زمین جس کی پشت پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اس دن زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزے سے ہوا پر معلق رکھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی